السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ تو لو جی، تو پتا تو سب کو لگ گیا ہوگا، علینا ہی شانت ہے اسے اس بیچاری کو لان تان مت کریں، اور ڈبل ایپیسوڈ اور 2 ایپیسوڈ کی فرمائش جو حضرات کرتے ہیں وہ کون سا ہمارا دوسرا ناول اس کا مقبرہ پڑھ کر اس پر کمنٹ کرتے ہیں، جو ہم آپ کی فرمائش پوری کر کے آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دیں۔ جیسے آپ ہماری ریکویسٹ مانیں گے، ہم بھی آپ کی تبھی مانیں گے، تبھی آپ کو ڈبل ایپیسوڈ کاسٹنگ دوپٹے والی ایک بھی ملے گی یا پھر لانگ ملے گی، جب آپ ہمارا دوسرا ناول بھی اسٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن جانے آپ لوگوں کو اس ناول میں بھی بہت مزہ آئے گا، جس کی ہیروئن لائر ہیں اور لڑکا جو ہے وہ ہے سائیکو، مطلب اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس ناول کو جلدی سے اسٹارٹ کر کے اس پر بھی رسپانس دیں گے تو اس کی ڈبل ایپیسوڈ آئے گی۔ بہت اچھی لگتی ہے تم اس ڈریس اپ میں، وہ اپنی ہی الفاظوں میں لب دبا گیا تھا جبکہ علینا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس ڈریس میں کیا برائی ہے؟ اب درجہ افسوس آنکھوں میں حیرت گھلی تھی۔ علینا کے ڈریس چینج کرنے کی بات کر، کیونکہ یہ ویٹرس ڈریس ہے سر۔ شہرام کی جائزانہ نظروں پر وہ چبا کر بولی تھی۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، کچھ نئی بات بتاؤ۔ سر لہجہ اپنائے وہ علینا کو حیران کر گیا تھا۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں محسوس کر پا رہی اس ڈریس میں، یہ وجہ سوچنے کے لائق ہے۔ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کے وہ ہلکا سا جھکا تھا جبکہ گردن میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے وہ ڈریسنگ کرو تمہارے آگے ویسے بھی میری چلتی ہی کہاں ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے شہرام کے لہجے میں اس کی بے جا محبت کا عکس اس کے لہجے میں کھلا تھا۔ تھینک یو سر۔ علینا اسے وہاں سے جاتے دیکھ وہ پیچھے سے اسے پکار اٹھا تھا۔ جی سر۔ غلطی سے آنکھیں نیچتی ہوئی وہ رکی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں، میری محبت میں؟ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہوا وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری سر، آپ مجھ سے کام کی بات کر سکتے ہیں، مگر یہ فضول باتیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ مجھے ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں میں، پلیز۔ اپنے الفاظ ضائع نہ کریں مجھ پر۔ علینا کے سر لہجے پر وہ لبھین سے خود پر ضبط کرتا ہوا اس بے رحم لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میری محبت لفظی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے یہ الفاظ جھوٹ ہیں، کوئی فریب ہیں۔ جذب کے عالم میں بولتا ہوا وہ اپنی بے بسی پر تماشا سے مسکرا گیا تھا۔ محبت کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ بس ایک وہم ہوتا ہے انسان کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شہرام کی آنکھوں میں محبت کا ٹھانٹے مارتا سمندر دیکھو پل بھر کے لیے اپنے قدموں سے لڑکھڑائی تھی۔ خوبصورت سا پل قصہ بن جاتا ہے، نہ جانے کب کون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جن سے نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن جاتا ہے۔ غلط یہ ایک بہت خوبصورت احساس ہے، ایک منفرد سا خیال جو پل بھر میں ایک اجنبی کو اپنا بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک درد بہت بڑا ہے اس محبت کا، اگر یک طرفہ ہو جائے نا تو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ شہرام کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے، اور اسی بیچ میں اس کا سوال پوچھنا علینا کو پلکیں جھپکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہم یہ سب خوشی خوشی جھیلتے ہیں، وہ اپنی حالت پر کہکا لگاتا ہوا اسے کوئی دیوانہ لگا تھا، اس کی محبت میں ہوا دیوانہ۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے۔ ابھی وہ شہرام کی محبت پر یقین کرتی کہ وہ اپنے قدم واپسی کے لیے موڑ گئی تھی، وہیں شہرام اسے خود سے بھاگتا ہوا دیکھنا آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کہاں بزی ہو تم؟ کہیں نہیں، تم بتاؤ۔ کمرے میں جگہ جگہ پھیلے کپڑے اٹھاتی ہوئی وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تم آفس بھی نہیں آ رہی ہو کچھ دنوں سے؟ ہانیہ کے سوال پر وہ ہاتھ میں پکڑی شرٹس بیڈ پر پھینکنے کے انداز سے ڈالتی ہوئی وہ وہیں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان خوش رہتا ہے، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے، نہ نیند پوری ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ختم ہونے والے کام نام لیتے ہیں۔ وہ بالآخر پھٹ پڑی تھی، جس پر ہانیہ لب دبائے مسکرائی تھی۔
تمہیں تو بڑا شوق تھا شادی کا، کیا ہوا چندا؟ چند ماہ میں ہی وہ بھوت سر پر سے اتر گیا یا پھر بھاگ گیا؟ اس کی حالت کا مذاق اڑاتی ہوئی وہ کہکا لگا گئی تھی۔ میرا مذاق ہی اڑانا تھا تو مجھے کال کیوں کی تھی تم نے؟ وہ چڑ کر گویا ہوئی تھی۔ مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، پر کرو تمہارے منہ کیا کروں تمہارے منہ سے شادی کے بعد کے حالات سن کر ہنسی چھوٹ گئی میری۔ اپنے کہکوں پر ضبط کرتی ہوئی کہکوں کو وہ ہلکان ہوئی تھی۔ آیت! احسن کی آواز پر وہ غصے سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہانیہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کا مطلب آفس نہیں آ رہی ہو؟ آیت کے فون رکھنے کی بات پر وہ پوچھ گئی تھی۔ بہت ہو گئی چھٹیاں اب بس، مضبوط لہجے میں بولتی ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری یلو فائل کہاں رکھی ہے؟ سائڈ ٹیبل پر دیکھ لو، وہیں رکھی ہے، لیے دیے لہجے میں بولتی ہوئی وہ دوبارہ سے کمرہ صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں ہے تو سینٹرل ٹیبل پر بھی فائلز رکھی ہیں، وہاں دیکھ لو۔ احسن کی شرٹس اٹھا کر باسکٹ میں ڈالتی ہوئی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں ذرا سلیقہ نہیں ہے آیت؟ شانزہ میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، میری ساکس سے لے کر میری ٹائی تک ایک جگہ پر ہوتی تھی، تو تم اتنی غیر ذمہ دار ہو؟ شادی کے بعد سے بھی میرا کمرہ کبھی صاف نہیں ملا، ابھی بھی ویسا ہی بکھرا ہوا ہے جیسے میری زندگی میرا سکون بکھر کر رہ گیا ہے۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ شانزے کا حوالہ دیتے ہوئے آیت کے اندر غصے کا لاوا بھڑکا گیا تھا۔ جاؤ لے آؤ نا اپنی شانزے کو واپس، نہیں دینی چاہیے تھی نا، اسے طلاق نہیں کرنی چاہیے تھی نا تمہیں مجھ سے شادی؟ اور بڑھا کر بولتی ہوئی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ جب شانزہ اتنی اچھی لگتی تھی تمہیں تو کیوں چھوڑا اسے؟ ہاں کیوں چھوڑا اسے؟ احسن جبار بھڑک کر کہتی ہوئی وہ آج احسن کو لاجواب کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے شانزے کو چھوڑ کر تم سے شادی کا فیصلہ کیا، اس پر تمہیں ترجیح دی۔ آیت آنکھوں میں نمی اتری تھی اس کی۔ پچھتا رہے ہو مجھ سے شادی کر کے؟ آیت کی بھرائی آواز پر احسن نے اپنے سر پر انگلیوں کے پوروں سے دباؤ دیتا ہوا وہ اپنے جذباتی ہونے پر شرمندہ ہوا تھا۔ سوری آیت، نہیں نہیں احسن تم سوری فیل کر رہے ہو، سچ بتاؤ تو میں بھی پچھتا رہی ہوں تم سے شادی کر کے۔ ایک آدھے شخص کی محبت پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا جو شخص اپنی بیوی کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا؟ ان دونوں کی ہر روز کی چک چک پر باہر لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی سعدیہ بیگم نفی میں گردن ہلاتی ہوئی کچن کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ ہو گئی صبح صبح شروع؟ احسن اور آیت کے کمرے سے باہر آتی آواز سن کر آفس جاتا آذر زیر لب بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ ناشتہ تو کر کے جاؤ آذر، ہو گیا ہے میرا ناشتہ۔ احسن اور آیت کے کمرے کو غصے سے دیکھتا ہوا وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ شانزہ کہاں ہوں؟ بے فکر رہو، ادھر ہی ہوں۔ اپنے بال خشک کرتی وہ رینا کی آواز سن کر باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، مگر پھر بھی ایسا ہوگا شاید تم آج گھر سے باہر چلی ہی جاؤ۔ شانیہ اچکا کر بولتی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی۔ تم یہ بتاؤ ذرا آج کل کہاں مصروف رہنے لگی ہو؟ شانزہ نے اس سے پوچھا تو جو آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ بس آج کل محبت پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس شخص کے جذبات مجھے محبت کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ سیدھی ہو کر بیٹھتی وہ شانزہ کو چونکا گئی تھی۔ کس شخص کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے بالوں کو تولیوں میں لپیٹتے ہوئی وہ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ بس ہے کوئی میرا بھی دیوانہ؟ اترا کر کہتی ہوئی وہ آج شانزہ کو مسلسل حیران کر رہی تھی۔ لائبہ کو پتہ ہے؟ شانزہ نے حیرت سے پوچھا۔
اس سے بھی کبھی کوئی بات چھپی ہے آج تک، تو پھر مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ شانزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بھی خود اس بات سے بے خبر تھی۔ شانزا کی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہوئی مسکرائی تھی۔ اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے۔ شانزا کی دعا پر وہ مسکرائی تھی۔ بہت جلد تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ شانزا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ بہت جلد مطلب ابھی بھی انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ ہاں بس تھوڑا سا۔ الینا کے مسکرا کر کہنے پر شانزا نے فقط گردن ہلائی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ شہرام کے گھر آتے ہی جواد نے پوچھا تھا۔ بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے اچانک پاکستان آنے کی کیا سوچی آپ کو؟ ٹائنا ڈھیلی کرتا ہوا وہ ڈریس کوٹ صوفے پر پھینکتا ہوا شہرام جواد کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ اب لگ رہے ہو تم میرے شہرام؟ وہ شہرام کے سوال پر وہ مسکرا کر گیا تھا، جس پر شہرام نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ شارق نے شادی کا فیصلہ کر لیا، بس اسی لیے میں پاکستان آنا ہوا؟ شہرام بے ساختہ کہکا لگاتا ہوا جواد کو حیران کر گیا۔ یہ کہکا کس خوشی میں؟ آئی برو ریز کرتا ہوا شہرام کو ہنستے دیکھ پوچھ گیا تھا۔ کیونکہ مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ ویسے اینی بھابی آئی ہیں ساتھ؟ شہرام نے مزید پوچھا تھا۔ ہاں آئی ہے، آج ڈنر پر اینی اور اس کی فیملی آ رہی ہے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے۔ جواد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی آج جلدی گھر آ گئے۔ فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر پر ملتے ہیں۔ شہرام کو اٹھتے ہوئے دیکھ جواد نے مسکرا کر کہا۔ ویسے شارق بھائی ہیں کہاں؟ سسرال والے آ رہے ہیں اس کے، تو خاص تیاریاں کر رہا ہے اپنے روم میں۔ جواد کے مذاق اڑانے کے انداز پر لب دبائے مسکرایا تھا۔ جب وہ اتنی تیاری کر ہی رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ خود پر دینی چاہیے۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا شہرام سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ یہ بات بھی تم نے خوب کہی، مگر یہ بات تو تم ہی پوری کر سکتے ہو، کیونکہ اگر میں نے کوئی تیاری کی تو خواہ سائرہ میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ شادی شدہ ہونے کا نقصان؟ کہکا لگا کر بولتا ہوا شہرام ساتھ جواد کو بھی اپنے کہکے میں شامل کر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تمہاری بینائی کمزور ہو گئی ہے، ویڈنگ کارڈ ہے یہ؟ الینا کے بیتو کے سوال پر شہرام نے چبا کر کہا تھا۔ دکھ رہا ہے مجھے بھی، مگر یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری شادی کا کارڈ جو ہے تمہیں نہیں دکھاؤں گا تو اور کسے دکھاؤں گا؟ شہرام کے الفاظ کے وجود کو ساکت جیسے کر گئے تھے۔ ہماری شادی کا کارڈ؟ بے یقینی سے پوچھتے ہوئے ارینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہاں ہماری شادی کا کارڈ۔ تم نے بے شک انکار کر دیا تھا، مگر شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ بنا پل کے جھپکائے وہ شہرام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور آج تک کوئی ایسی چیز نہیں جو شہرام شیرازی نے حاصل نہ کی ہو، اور تم تو پھر میری محبت ہو۔ دو قدم اس کے سمت بڑھاتا ہوا وہ اس کے سانس روکنے کے خواہاں ہوا تھا۔ وہیں سانس روک کے کھڑی ہوئی الینا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رو مت دینا، مذاق کر رہا ہوں۔ یہ شارق بھائی کی شادی کا کارڈ ہے، ایک ایونٹ مینیجر کے لیے ہے جس کا شادی میں آنا ضروری ہے۔ الینا کا نم آنکھوں کو دیکھتا ہوا وہ دو قدم پیچھے ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں تم ضرور آؤ گی، مسکرا کر کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا، جس پر الینا نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھیں۔ تو جی ایپیسوڈ ابھی جاری ہیں آگے آنے والی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کی ایپیسوڈ لانگ ہو تو کل ہمارے کرائٹیریا کے مطابق عشق کا مقبرہ پہ بھی آج آپ لوگ جا کر وزٹ کریں گے، اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنی کمنٹ میں لاسٹ میں بتائیں گے کہ ہمیں آپ لوگوں کو ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔
چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، فرینڈ سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔